دوستوں 7 ادب بتانا چاہتا ہوں، 7 ادب جن میں سے 5 بنیاد ہے، 5 گھنٹے بھی کم ہے، 5 ہفتے بھی کم ہے، وہ پورے قرآنی مضامین کا خلاصہ ہے، وہ پوری معاشرت کا نچوڑ ہے، وہ پورے رفاع عامہ کا خلاصہ ہے۔ گلشن بیٹھو، وہ 5 آداب اخلاق کے حسنت اور نچوڑ ہے۔ ہم سب کے اخلاق کس کا نام ہے؟ ہنس کر ملنا، یا سب چڑھے والے ہیں، اپنا متوازے ہیں، اوغرا اس جھاڑ کو کیا بتا آداب انسانیت کیا؟ ان 5 کا نام ہے آداب انسانیت۔ اور 2 چیزیں سہل ساتھ بترانی، 7 آداب بترانا چاہتا ہوں 7 منٹوں میں، مجھے بار بار دکھانا نہ پڑے، دھیان دو گے؟ 5 آداب آداب انسانیت، ان 5 باتوں پر جو جس معاشرے میں عمل کرے وہ معاشرے کی ضرورت بن کے رہ جاتا ہے، وہ مسلم معاشرہ اور کافر معاشرہ۔ اچھے اخلاق کا نچوڑ ہے 5 باتیں، وہ 5 کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی گہری اور خصوصی مدد ہوتی ہے۔ اللہ اس قوت اور قوم کو اور اس جماعت اور بوڑھے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے جس کے اندر 5 کوالٹی ہو۔ اللہ کا گہری نظام اس کی مدد میں رہتا ہے، اور وہ حقیقت انسان ہے، بلکہ وہ انسانیت کے 5 آداب ہیں، اخلاق کے حسن ہیں، حقوق العباد ہیں، رفاع عامہ ہیں، حسن معاشرت ہیں۔ سنیے دلیل سے بات، ایک پیغمبر آتا، نبی آتا، حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا، حضور کو رسول خاتم نبی کا، وہ لوگوں کو آداب انسانیت سکھاتا، دین سکھاتا۔ جب وہ پیغمبر چلا جاتا ایک وقت تک، جن کے مقدر میں ہدایت پھیرے لیتے جو محروم ہوتے معلوم ہے، اللہ پھر دوسرے نبی ہوئے۔ سید عیسیٰ کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد کم و بیش 600 سال زمانہ انسانیت کا نبی سے خالی سا کوئی پیغمبر دنیا ہے، اور وہ ظلمت، جہالت، اندھیرا 600 سال کے بعد نبی آخر الزمان، ساری انسانیت کے امام، نبیوں کے امام تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی عمر 40 سال ہے اور آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ کے مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھی، غار حرا، جسے آپ جبل نور کہا جاتا۔ آپ وہاں چلے جاتے، گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے، اور اس گھاٹ میں آپ عبادت کرتے۔ اللہ ابھی نبوت پڑے گی، کتاب نہیں ملی، اللہ کی یاد، دعا، ذکر و اذکار، فکر میں رہتے، تنہائی، خلوت، اللہ کی یاد اور عبادت میں تنہائی اختیار کرنا۔ حضرت شیخ الہند صاحب فرماتے ہیں یہ ٹھیکری کو سونا بنا دیتا ہے، اور جو دوستوں یاریوں میں وقت لگائے موبائل کے دوستوں میں وہ سونا بھی تھا تو ٹھیکری ہو گئی۔ یہ خلوت، تنہائی اللہ کے ساتھ، تنہائیوں میں اب بقا نکھار دینے والی چیز۔ حضور علیہ السلام آبادی سے رہے، بیت اللہ غار حرا سے نظر آتا، گھر آنے میں آسانی بھی ہوتی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ زادرہ ختم ہو جاتا پھر تشریف لے گھر لے سنا کر بات لے سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مغرب کے بعد آپ وہاں سے نکلے، اپنے گھر آنے لگے۔ جبریل امین انسانی شکل میں آئے، زیادہ تر نہیں آتا بھی بنو کلب کا صحابی کا خوبصورت اس کی شکل میں آتے تھے، کبھی کبھی جلیل بن عبداللہ یہ بجل قبیلے کے صحابی جن کی شکل میں آتے۔ پہلی دفعہ فرشتہ آیا، 6 ماہ حضور کو خواب آتے، نبی کا خواب یاد رکھو حجت ہوتا ہے، اور سچے کام نبوت کا 40واں حصہ۔ حضور کے کل 23 سالہ دور نبوت میں اس کا زمانے میں تقسیم کریں تو 23واں حصہ 6 ماہ لگتے۔ ربیع الاول میں خواب آنا شروع ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی سورۃ الفلق کی ابتدائی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں علم والی آیتیں، سب سے پہلا حکم پڑھو۔ جو پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ سب سے عظیم نبی پر سب سے پہلی وحی کا پہلا حکم، اس قوم نے وہ دین پڑھنا چھوڑی۔ اور 5 یاد رکھیں، جبریل امین آئے انسانی شکل میں، حضور کو گلے لگایا، 3 دفعہ دبوچا، اور مناسبت اور توجہ ڈالنے کے لیے، اور کہا اقرأ پڑھو۔ حضور نے اس کے اندر پڑھا کر کسی سے سیکھا نہیں، نبی کے لیے کباب تھا، کسی سے سیکھتے تو استاد بن جاتا۔ نبی اس اللہ سے سیکھتا ہے، اور اللہ نبی کو سکھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے تو کمال یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں۔ پہلی وحی آئی، وحی کی عظمت تھی، وحی کا جلال تھا۔ سردی کے موسم کی وحی آتی، آپ کی زمین عطر پیشاب
پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹپکتی. حضرت زید کہتے ہیں زید بن ثابت میری رات میں حضور کا سب تھا, حضور پر وحی آتی, اتنا جلال کہ میری رات پھٹنے لگ جاتی. اللہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر اتاریں پہاڑ کانپ جائیں. یہ انسان کو مقام دیا جو قرآن کو سنبھالتا ہے. یہ اندر اپنے حافظ بچے جوان بوڑھے ان کے دل و دماغ میں قرآن سنبھالتا ہے. کیا حضرت حضور بنائے ہوئے آئے گھر, حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں مجھے چادر لے گھبراہٹ میں وہی آئیے. پہلا موقع تھا مناسبت تھی گھبراہٹ میں. حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 خوبیاں کی, اور وہ 5 خوبیاں سارے اخلاق کا نچوڑ ہیں, حقوق و عباد کا, حسن معاشرت کا اور تسلی. اور در حقیقت اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو القاء کیا کہ میرا گھبرایا ہوا نبی ہے تو اس کو تسلی دو. ہاں اور تو کام مقام سنو اپنا ساری انسانیت کو تسلی. پیغمبر کہتا ہے, پیغمبر گھبراتا ہے تو ان کو تسلی, ان کی رفیقہ حیات بھائی خدیجہ دے. اور تو سنو تمہارا کھانے اگر کاروباری حالات, بہت کے حالات سے, معاشی حالات سے, کسی کمی کی وجہ سے گھر پریشان آئے تو اپنے مطالبات کی بخار نہ ڈال دیا کرو. سرخی کیوں نہیں لایا, کپڑے کیوں نہیں لایا, جوتے کیوں نہیں لایا, جلدی لا, ورنہ تو گھر سے جاتی ہو, گھر کے لیے پکاؤ. ارے آپ کے گھبرائے ہوئے کھانے کو تسلی دو. کوئی بات نہیں, آپ بغیر سالن کے چٹنی سے گزارا کر دیں. کوئی بات نہیں, آپ کی نوکری ختم ہوگی, ہم اس دفعہ عید میں کپڑے نہیں بنائیں گے. کوئی بات نہیں ابو جی, ایسے لو آج پرانے کپڑوں میں پرانے جمعہ میں گزارا کر لیں گے. یہ ہے سنت والی خدیجہ کی. کہاں جا رہی ہو؟ گلوکارنی اور اداکارنی اور فلمی ایکٹر وہ تمہارا آئیڈیا نہیں ہے. نبی پاک کی پاکیزہ بیوی امت کی میں تمہارا ڈھونڈنا ہے. اپنی معراج اونچی کرو. آج وقت خدیجہ کی عزت کو سلام. 5 باتیں کہی. کلا ما یفزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے رسول, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, کبھی ناکام نہیں کرے گا. آپ میں 5 خوبیاں ہیں. سارا مجمع وعدہ کرے اپنے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا کریں. یہ ساری انسانیت کا نچوڑ ہے, عوام انسانیت ہے. یہ 5 خوبیوں والے انسان ہیں جن میں یہ 5 خوبیاں نہیں, وہ انسانوں کی شکل میں بھیڑیے ہیں, کھا وہ سبریوں میں ہیں, کھا وہ بستیوں میں ہیں, کھا وہ محلوں میں ہیں, کھا وہ حکومتوں میں ہیں, کھا وہ اداروں میں ہیں. وہ انسان نہیں, انسانوں کی شکل کے بھیڑیے ہیں. آج وہ بھیڑیا اسرائیل اور اس کے حمایتی امریکہ جو انسانیت اور بچوں عورتوں کا قتل عام کیے ہوئے ہیں, کوئی وہ بھیڑیوں کا غلام ہے. انسانیت کیا ہے؟ 5 باتیں. نمبر 1 لتصل الرحم, رشتے داریوں میں جوڑ پیدا کرنا. تو رشتوں میں, محلوں میں جو لڑائیاں کروائے, جو تیلی لگائے, جو آگ لگائے, جو تماشبین بنے, تماشے دیکھے, وہ انسان حضور کی ادا انسانیت تعلق. لڑوں میں صلح, لڑوں میں صلح. حضور کی نماز قضا ہوئی ہے, لڑوں طریقوں کو صلح کرانے کا, کیا صلح کرانے کے لیے یا جہاد کرتے ہوئے غزوہ خندق کے وقت. اتنا عظیم کام ہے صلح. میاں بیوی لڑے ہوں میں صلح, رشتہ دار لڑے ہوں میں صلح, محلے دار لڑے ہوں میں صلح. صلہ رحمی, رشتوں کو, انسانوں کو جوڑنا پہلا عمل ہے انسانیت کا. دوسرا عمل تقسیم تعمیل. جی کلا, اے اللہ کے نبی, اللہ آپ کی مدد کرے گا, ظاہر کی کرے گا. آپ 10 لوگوں کا بوجھ اٹھا, کوئی اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا, کمزور والا, اس کا مدد اٹھا کر منزل تک پہنچا دینا. کوئی لڑنا بھولنا افاڑ ہے, اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا, اس کا خرچہ سے لے لینا. سبحان اللہ. اڑوس پڑوس میں دیکھنا, گھر والے بھوک سے مر رہے, ان کی مدد کرنا. اپنا اڑوس پڑوس میں مدارس کے مسافر کرنا ہے, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا. اپنے خاندانوں کو محتاج ہے, اس کی مدد کرنا. یہ ہے انسانیت. 2 حضور بات کرتے تھے. نمبر 3 تقسیم المعدوم, خود مال کمانا, خود مال کمانا. تو پہلی کر کر دوسروں کے سامنے جھولیاں نہ پھیلانا, بھکاری نہ بننا. کسی کا دوسرا مانا ہے اچھے اخلاق پھیلانا جن کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہیں. اور چوتھی بات
تقریض ہے مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی۔ اور پانچویں بات، پانچواں ادب، کوئی ولا نوائب الحق، جو مسائل آ جاتے ہیں، زلزلہ، طوفان، سیلاب، ایسے حادثاتی مسائل میں لوگوں کا مددگار بننا، یہ کتنے ادب ہیں؟ یہ 5 رفایانہ کے کام ہیں جو انسان جس معاشرے میں کرتا ہے اس کی ضرورت جاتا ہے۔ یہ 5 کام انسانیت کے آداب ہیں، ان کاموں کو کرنے والے انسان ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ انسانیت کا صحرا ہے، یہ حقوق و ایمان ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ تمام قرآنی مضامین کا خلاصہ ہے۔ لیکن یہاں چھٹی بات میں توجہ دلانے کے لیے کہوں گا، ایک ہے کہ یہ سارے کام کرنے فوٹو کھنچوانے کے لیے، دنیا کی واہ کے لیے، شہرت کے لیے، بلے بلے کے لیے نہیں، ان سارے کاموں میں نماز روزہ ہو، تبلیغ جہاد ہو، انسانیت کی خدمت ہو، مہمان نوازی ہو، بھوکوں کو کھلانا ہو، سیاہ رحمی ہو، ان سارے کاموں میں پیش نظر ایک ہی بات ہو کہ قبر آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اس سے اونچی بات جنت مل جائے، اس سے اونچی نیت اللہ راضی ہو جائے، یہ اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ یہ 3 نیت اخلاص ہے۔ دنیا کی شہرت کے لیے، کسی لالچ کے لیے یہ کام کرنا ریاکاری ہے، اللہ کی رضا کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، جنت کے لیے کام کرنا اخلاص ہے۔ اور اخلاص سارے دین کا نچوڑ ہے۔ میں نے حدیث پڑھی اخلاص کی، انما الاعمال بالنیات، حضور پاک دار و برات اعمال کا نیتوں پر ہے۔ جو ہجرت کرتا ہے اللہ رسول کے لیے اس کو اللہ رسول ملتا ہے، جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت کے لیے اس کو عورت مل جائے گی، جو دنیا کے لیے اس کو دنیا مل جائے گی۔ ہر ایک کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اللہ رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، بہت سے لوگ اللہ رسول کے حکم پر مکہ چھوڑا، دکانیں چھوڑی، اور کچھ نے دیکھا کہ ہمارا بزنس مدینہ میں چلے گا، وہ بزنس کے لیے چلے گئے، دکان وہاں کریں گے۔ اور ایک شخص ایسا تھا کہ وہ ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس عورت کا نام قیس تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں بھی جاؤں وہاں نکاح کروں گا۔ تو حضور نے جمعے کے خطبے میں منبر پر کہا، نام کسی کا نہیں لیا، اصلاح کی، اور لوگوں جنہوں نے وطن چھوڑا ہے، گھر بار چھوڑا ہے اللہ رسول کے لیے، دین کے لیے، ان کو اللہ رسول مل جائے گا۔ اور جس نے کاروبار کے لیے وطن چھوڑا ہے، پیسے تو مل جائیں گے، نیت اچھی نہیں، اللہ نہیں ملے گا۔ اور جس نے عورت کی خاطر وطن چھوڑا ہے، عورت مل سکتی ہے لیکن اللہ نہیں ملے گا۔ خدا نے اپنے نیتوں میں خلاف، امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں کا نچوڑ 4 حدیثوں کو نکالا ہے، ان میں سے ایک یہی اخلاص اور نیت والی حدیث ہے۔ دوسری، دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، لا یؤمن حتی یحب الاخی ما یحب لنفسه۔ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور پسند کرتے ہیں، ساری لڑائیاں احساس لوگوں کی گھر گھر میں، دوسروں کے لیے وہ پسند جو اپنے لیے، ہم دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں۔ خدا چوتھی حدیث، تیسری حدیث میں حسن اسلام میں بنی ترک مالا یعنی اللہ اکبر، فضول کام چھوڑ دو، فضول باتیں، فضول وقت، فضول چیزیں، فضول کاموں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک نسل نوجوان اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو کا مقصد بنائیں، کسی مقصد کے لیے پیسہ لگائیں۔ اور چوتھی حدیث الحلال بین والحرام بین وبین مشتبہات، کچھ کام حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ شبہ کے کام ہیں۔ جس نے شبہ کے کاموں سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور عزت بچا دی۔ یہ 4 حدیثیں سارے دین 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ اخلاص، نیتوں کا صاف ہونا، یہ نچوڑ ہے، چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتا ہے، اور اگر نیت میں کھو دو تو بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ 6 نمبر پورے ہو گئے، زندگی رہی تو یہ میں نے آداب انسانیت بتلائے ہیں۔ میری گزارشات کا موضوع ایک عرصے سے کیا چل رہا ہے؟ آداب۔ آج کی لغت لغات گفتگو انسانیت کے آداب۔ انسان کون ہے؟ اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں تو سجدہ شکر میں بھی رہیں۔ آپ اپنے نبی کا دامن تھامے ہوئے ہیں، صحابہ کا دامن تھامے ہوئے ہیں، آپ کا پروٹوکول فرشتہ کریں گے، قبر میں عزت ہوگی، دنیا میں عزت ہوگی۔ اور اگر یہ خوبیاں ہم میں نہیں ہیں تو معذرت کے ساتھ پھر توبہ کریں۔ ہم انسانوں کی شکل میں بھیڑیے ہیں، بھیڑیوں کو پہچانو، بھیڑیا بننے سے بچیں، انسان بنیں، انسانیت کے آداب سیکھیں۔ اللہ ہم کہتے ہیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی